میں ایک تاجر ہوں اور تیل کا تاجر ہوں۔ بہت عرصے پہلے میں نے اس حدیث کو سنا، میں نے یہ دعا کبھی نہیں مانگی، اس لیے کہ بڑی مشکل سے مجھے اللہ نے تمنگری عطا فرمائی تھی، اللہ نے مال عطا فرمایا تھا۔ میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہوں، مدرسوں کو بھی دیتا ہوں، مساجد کو بھی دیتا ہوں، غریبوں بیواؤں پہ خرچ کرتا ہوں۔ اور میں ڈر گیا اگر میں اللہ سے اس دعا کو مانگوں گا اور میں غریب ہو گیا تو میں پھر مدرسوں کی مدد کیسے کروں گا، مساجد میں چندہ کیسے دوں گا، بیواؤں کی مدد کیسے کروں گا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ کیسے رکھوں گا۔ لیکن آج آپ نے بات کو واضح کر دیا، حدیث کا صحیح معنی میری سمجھ میں آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سنن میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت زیادہ مانگا کرتے تھے، اور دعا کیا ہے؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اللہ اکبر! کیا فرمائے؟ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا اور موت مسکینی میں آئے، اور قیامت کے دن مسکینوں ہی میں میرا حشر فرمانا۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور ہم نے اس دعا کو کس زمرے میں لے لیا ہے۔ اللہ اکبر! معاذ اللہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے غربت و افلاس کو اللہ سے طلب فرما رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں اس بات کا حکم دیا، بلکہ قرآن کریم میں تو حکم اس بات کا ہو رہا ہے، دعا سکھلائی جا رہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ مجھ سے بھلائی طلب کرو، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ کیا بھلائی طلب کرو؟ ہر قسم کی جو خیر ہے، اس میں مال بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس میں تمنگری بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے، اس میں اقتدار بھی ہے، ہر قسم کی خیر اس کے اندر شامل ہے۔ ہم نے اس معنی کو سمجھا ہی غلط ہے کہ شاید غربت و افلاس کو طلب کیا جا رہا ہے۔ صحابہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی تھے، آپ کی صحبت میں تھے، انہوں نے بھی اس دعا کو دوسری دعاؤں کی طرح بہت زیادہ اہتمام سے لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی صحابہ کتنے مالدار تھے، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، اپنے مال سے دین کی خوب خدمت کرتے تھے، اور اسی مال سے اپنے رب کو راضی کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، اور وہ اپنی مشہور کتاب مرقات میں فرماتے ہیں، اس حدیث میں یہ معنی نہیں ہے کہ امت غریب ہو جائے۔ فرماتے ہیں مسکین کے یہاں معنی ہیں مسکین من المسکنہ، اور مسکنت کے معنی ہیں غلبۃ التواضع، کمال درجہ کی خاکساری، کمال درجہ کی انکساری، کمال درجہ کی تواضع۔ فقیر اور غریب ہونا یہاں مراد نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام حضرت مولانا شاہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ ایک دن ملا علی قاری کی اس کتاب کی تشریح فرما رہے تھے، اور اس حدیث کی شرح بیان کر رہے تھے ان کی اس کتاب سے۔ ایک صاحب جو مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، جب درس ختم ہوا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں ایک تاجر ہوں اور تیل کا تاجر ہوں۔ بہت عرصے پہلے میں نے اس حدیث کو سنا، میں نے یہ دعا کبھی نہیں مانگی، اس لیے کہ بڑی مشکل سے مجھے اللہ نے تمنگری عطا فرمائی تھی، اللہ نے مال عطا فرمایا تھا، میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہوں، مدرسوں کو بھی دیتا ہوں، مساجد کو بھی دیتا ہوں، غریبوں بیواؤں پہ خرچ کرتا ہوں، اور میں ڈر گیا کہ
اگر میں اللہ سے اس دعا کو مانگوں گا اور میں غریب ہو گیا تو میں پھر مدرسوں کی مدد کیسے کروں گا، مساجد میں چندہ کیسے دوں گا، بیواؤں کی مدد کیسے کروں گا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ کیسے رکھوں گا؟ لیکن آج آپ نے بات کو واضح کر دیا، حدیث کا صحیح معنی میری سمجھ میں آ گیا۔ آج کے بعد سے اللہ کے فضل و کرم سے میں اس دعا کا بہت زیادہ اہتمام کیا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بس مسکین سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ میں خوب پیسہ ہو، جیب میں خوب پیسہ ہو، لیکن دل میں مسکینیت ہو، مسکنت ہو، دل میں تواضع ہو، انکساری ہو۔ انسان کے اندر ہی پیسہ تکبر، بڑھائی، غرور، اکڑ پیدا کرنے کے بجائے تواضع، انکساری، غریبوں مسکینوں سے محبت پیدا کرے، یتیم بیواؤں کے لیے دل میں درد ہو، اور اس پیسے سے دین کی خدمت ہو، لیکن دل وہ مسکین ہو۔ اس پیسے سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، جنت کا حصول مقصود ہو۔ مسکینیت یہ ہے کہ نشہ ہو تو اللہ اس کے رسول کی محبت کا، نہ کہ پیسے کا نشہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سن کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد